تاریخ میں نا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر کچھ اور لگتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے پیچھے ایک بہت گہری حکمت چھپی ہوتی ہے۔ آج ہم ایسے ہی ایک واقعے کی بات کریں گے، صلح حدیبیہ، جو اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم موڑ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسا دن جو صحابہ کرام کو ایک بڑی شکست محسوس ہوا، وہ حقیقت میں ایک بہت بڑی فتح کیسے بن گیا؟ یہی تضاد، یہی پیراڈاکس اس پورے معاہدے کی اصل روح ہے۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے مدینہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ اور ان کے صحابہ امن کے ساتھ بغیر کسی لڑائی کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، نبی کا خواب صرف ایک خواب نہیں ہوتا، یہ ایک خدائی اشارہ تھا۔ تو اس خواب کی تعبیر کے لیے تقریباً 1400 صحابہ کرام کا ایک قافلہ تیار ہوا۔ سب نے احرام باندھے، قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ ارادہ بالکل صاف تھا، صرف عمرہ کرنا ہے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی بھاری زرہ بختر یا جنگی ہتھیار نہیں تھے۔ ان کا اصل سامان اور اصل ہتھیار ان کا ایمان تھا۔ یہ سفر خالصتاً ایک پرامن اور روحانی سفر تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا، حالات ایک دم بدل گئے۔ قریش نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ حملہ کرنے آئے ہیں، مسلمانوں کا راستہ روک لیا۔ تمام پرامن ارادوں کے باوجود اب ایک تصادم کا خطرہ منڈلانے لگا۔ مسلمانوں کو مکہ سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ نامی ایک جگہ پر رکنے پر مجبور کر دیا گیا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں تاریخ کے سب سے اہم مذاکرات میں سے ایک کا آغاز ہوا۔ کافی بات چیت کے بعد قریش نے اپنی شرائط سامنے رکھی، اور یہ شرائط ایسی تھیں کہ انہیں سن کر صحابہ کے دل بیٹھ گئے۔ انہیں لگا کہ یہ تو واضح طور پر ایک ناکامی ہے۔ ذرا ان شرائط کو دیکھیں۔ مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا۔ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینہ آ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ چلا جائے تو قریش اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ مطلب بظاہر یہ شرائط مکمل طور پر یک طرفہ اور مسلمانوں کے لیے بظاہر ذلت آمیز تھیں۔ اس وقت صحابہ کرام کے درمیان جو شدید جذباتی کیفیت تھی، اس کی سب سے بہترین مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے۔ حضرت عمر، جو اپنی غیرت اور جرأت کے لیے جانے جاتے تھے، انہوں نے وہ سوال کیا جو اس وقت ہر صحابی کے دل میں تھا: یا رسول اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم یہ جھکاؤ کیوں اختیار کر رہے ہیں، یہ ذلت کیوں؟ اور اس انتہائی جذباتی لمحے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، مکمل سکون، غیر متزلزل یقین اور اللہ کی حکمت پر کامل بھروسہ۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جواب انسانی جذبات اور خدائی حکمت کے فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ معاہدہ لکھتے وقت ایک اور بہت مشکل لمحہ آیا۔ قریش نے محمد رسول اللہ کے الفاظ پر اعتراض کر دیا۔ جب حضرت علی نے یہ الفاظ مٹانے سے انکار کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے یہ الفاظ مٹا دیے۔ یہ انا پر حکمت کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ جس لمحے مسلمانوں نے یہ بظاہر شکست قبول کی، وہی لمحہ دراصل ایک بہت بڑی، ایک عظیم فتح کا آغاز تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ اس معاہدے کی سب سے اہم شرط تھی 10 سالہ جنگ بندی۔ اس نے فوری طور پر لڑائی اور دشمنی کو ختم کر دیا اور پہلی بار مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان پرامن بات چیت اور میل جول کا دروازہ کھول دیا۔ اس امن کے نتائج حیران کن تھے۔ دونوں شہروں کے بیچ آنا جانا بڑھ گیا۔ لوگ اب بغیر کسی ڈر اور خوف کے اسلام کے بارے میں جان سکتے تھے، مسلمانوں سے براہ راست مل سکتے تھے۔ جنگ کی وجہ سے جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، وہ اب سیدھی بات چیت سے دور ہونے لگیں۔ اور نتیجہ، یہ چارٹ سب کچھ بتا رہا ہے۔ اس معاہدے کے بعد کے صرف 2 سالوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد پچھلے تمام سالوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہو گئی، یعنی تلواروں کے بجائے اب نظریات اور کردار دلوں کو فتح کر رہے تھے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، جسے ایک شکست سمجھا گیا، اور صرف 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ بغیر کسی خون خرابے کے فتح ہو گیا۔ تو حدیبیہ نے ہی اس پرامن فتح کی بنیاد رکھی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حدیبیہ کا دن صبر، دور اندیشی اور حکمت عملی کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ایک وقتی سمجھوتا جو بظاہر ایک ہار نظر آ رہا تھا، اس نے تاریخ کی سب سے بڑی اور پرامن فتوحات میں سے ایک کے لیے راستہ بنایا۔
حدیبیہ کی حکمت کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ وہ اصول ہے کہ صبر اور ایک لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ کیا گیا ایک شارٹ ٹرم سمجھوتا ایک بہت بڑی اور گہری فتح کی وجہ بن سکتا ہے۔ اور اس واقعے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل فرمائی، جس کی شروعات ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے، بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا فرمائی۔ اس وحی نے اس معاہدے پر مہر لگا دی کہ یہ شکست نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں ایک فتح مبین یعنی کھلی فتح تھی۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ کبھی کبھی سب سے بڑی حکمت فوری رد عمل کے بجائے صبر اور دور اندیشی میں ہی چھپی ہوتی ہے۔